السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت القابض وانت الباسط، لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ احباب گرامی قدر، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق کے نال احباب جماعت دی دعوت دے کموں بیش 5ویں مرتبہ آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میری تو بات جماعت دے معروف خطیب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اور دیگر متبائے نظام خطابات فرمان والے نے پوری توجہ میرے بل رہے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جڑے ساتھی میں جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نہایت توڑے نال سنجیدہ چاہتے گزارشات کرنیا چاہنا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت نال 20 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو نو کلوز کروں گا، لیکن میں چاہنا کہ آپ اس کو پہلے کوئی تھوڑا جہا سنجیدگی والا ماحول بناؤ۔ نہ اے اللہ میں سبحان اللہ چاہیے، نہ اے ملے والے نہ پچھلے ملے والے، صرف میں تھوڑی سنجیدگی چاہیے۔ اللہ پاک دے ہاں ساڈا ایک مقام بنے۔ توجہ میرے والے، آغاز دے اندر میں اپنے مزاج دے مطابق ایک دعا کرنا، سب جوم کے آمین کیا جائے کہ اللہ سبحانہ اسی جیسے کیسے نیا، اے اللہ اسی تیرے بندے ہیں، تیرے دردے فقیر بندے، لاغر بندے، کمزور بندے، بے کس بیچارے، فقیر اللہ، محتاج اللہ۔ اے اللہ سنیا سنو تیری رحمت تو علاوہ سہارا کوئی نہیں۔ اے اللہ سنیا سنو کوئی دکھ آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ایسا کسی بھی دربار مزار خانقاہ تے جا کے سر نہیں جماؤندے، اسی کڑے منگے چھلے تاکے تویز پہن کے اپنا علاج نہیں کرتے۔ عرشہ والیا ربا جدوں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ایک کو تیرے در دے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ جے تینوں ساڈے عقیدے دی غیرت پسند ہے تو آج دے اس پروگرام دی برکت دے نال سانوں بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی ساڈے واسطے نیک نمونہ ہے۔ میں بات شروع کرنے تو پہلے تمہوں آپ کی ایک گل سنانا۔ چند دن پہلے ادھر سارے ذرا میرے گل ویکھیا جے، چند دن پہلے نا اساں ایک اسلام آباد دا سفر کیتا، میں تے شیخ صاحب میرے نال ساڈا ساتھ دونوں ہی۔ راستے دے اندر اسی نا گڈی دا تیل بدلانا سی تے ایک دکان تے چلے گئے۔ جس ویلے وہ مستری گڈی دا تیل بدلنے لگا تے شیخ صاحب کہتے کہ میرے پتر نماز پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کرو سارے ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب فرمان لگے کہ میرے پتر نماز پڑھنا ہے۔ انہیں ہاتھ دے اندر نا اپنے پانا وغیرہ یا اوزار وغیرہ پکڑے سن۔ جس ویلے شیخ صاحب نے اگلی گل کہی اللہ جانتا ہے، انہیں پانے اپنے اوزار نیچے سٹ دے تے کہندا مولوی کیڑے رب دی نماز پڑھنی ہے؟ اے اودے لفظ سن کہندا مولوی کیڑے رب دی نماز پڑھنی ہے؟ پھر میں انہوں کہا میں کہا یار تینوں سادہ جہاں سوال کیتا ہے کہ نماز بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ کہتا میں کیڑے رب دی نماز پڑھنی ہے؟ نعوذ باللہ کہتا میری رب دے نال جنگ چلدی پئی ہے۔
میں پوچھیا معاملہ کی ہے، میں خود انہوں پوچھیا میں کیا کی معاملہ ہے، کیوں جنگ چلتی پئی ہے؟ وہ کہتا مولوی صاحب میرے نا کوئی فلاں کام سی، میں رب نوں کیا کام کر دے، اللہ پاک نے میرا کام نہیں کیتا تے اودن دی نا میری اپنے رب دے نال جنگ چلتی پئی۔ حضرات عزیز وقار اللہ دے بندو، ایسے لوگ تواڈے معاشرے دے اندر موجود نے، اور ظالماں تیری رب دے نال جنگ چلتی ہے، تینوں 5-6 فٹ دا اللہ پاک نے قد کاٹ عطا کیتا ہے، جیڑا رب تینوں 3 ٹائم کھانا عطا کرتا ہے، 10 15 20 25 50 ہزار روپیہ تینوں مہینے دا رب دیندا ہے، تیری اج اس رب دے نال جنگ چلتی ہے، تو سیدھے منہ نال نماز بھی نہیں پڑھدا۔ او لوگوں یاد رکھیا جے اج بھی جڑا بندہ بے نماز ادھر میرے ول ویکھیا جے، 30 پارے پڑھ کے جڑا بندہ 5 نمازاں نہیں پڑھدا، ٹائم تے نہیں پڑھدا، میرے ہاتھ دے اندر قرآن جے، مینوں پیدا کرنے والے کی کبریائی دی قسم ہے، اللہ دی مینوں عزت دی قسم جے، اج بھی اور ڈنگراں نالوں بھڑی زندگی گزاردا پیا ہے، حضرات کھراٹے دی نیند لے کے سو رہے ہیں، کوئی زور دی پرواہ نہیں، عصر دی پرواہ نہیں، مغرب دی پرواہ نہیں، عشاء دی پرواہ نہیں، فجر دی دنوں پرواہ نہیں۔ میں نا چند دن پہلے ایک بندے نوں پوچھیا حافظ قرآن ہے، میں ممبر تے بیٹھ کے تانوں گل سنان لگا تہاڈی سنجیدگی بیٹھ کے، میں کہا بھائی جان کدے تہجد پڑھی ہے؟ اللہ دی مینوں عزت دی قسم پتہ کی کہن لگا، کہدا شرازی صاحب 20-25 سال ہو گئے نے مینوں تہجد پڑھی نوں، مدرسے پڑھنا سا، میرے باپ نے مدرسے پایا سی، اس دور دی میں تہجد پڑھی ہے، اس کے بعد میں تہجد دے نیڑے نہیں گیا۔ حضرات عزیز وقار دسو رونا کتھے جا کے روئیے؟ بے نمازاں دے نال اللہ دی دنیا بھر گئی جے، بے نمازاں دے نال کلونیاں بھر گئیاں، بے نمازاں دے نال گھر بھر گئے۔ حضرات میں اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھا مینوں کنے دن ہو گئے نے تہجد پڑھی نوں، کنے دن ہو گئے نے فجر دی نماز میں باقاعدگی دے نال جماعت دے نال آ کے پڑھنا۔ اللہ دی مینوں عزت دی قسم جے میں جدوں نبی پاک دے صحابہ دی سیرت پڑھنا، حضرات مینوں یقین نہیں جے ہوندا یار اینے شان والے نبی پاک دے صحابہ، اینے مقام والے اللہ دے نبی پاک دے صحابہ، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ نوں حدیث دا پتہ چل جاندا، چن چن کے حدیثاں تے عمل کردے۔ میں تانوں ایک سننے کبرا دے اندر واقعہ سنانا، اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور بخاری اندر حدیث موجود ہے، مسلم اندر بھی موجود ہے، میں نسائی اندر بھی پڑھی ہے، جامع ترمذی اندر، پوری سنن اربعہ دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آئیے میں اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھنا چاہنا، پھر چند دلائل حقائق تے غور فرمانا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، توجہ فرمانا ذرا، اللہ پاک نے تہاڈا تذکرہ فرمایا، جڑے 5 ٹائم نمازاں پڑھتے اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک اندر فرمایا، تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کہ فجر بھی پڑھنی ہے، زور بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، تے عشاء دیاں نمازاں بھی پڑھنیاں نے۔ اللہ جے موقع دے دے تے کدے کدے تہجد بھی پڑھ لیا کر، اشراق بھی پڑھ لیا کر، صبح بھی پڑھیا کر، چاشت دی نماز پڑھیا کر، تے کدے اللہ موقع دے دے تے صلاۃ الحاجہ بھی پڑھ لیا کر۔ آئیے لوگوں جڑے بندے نمازاں پڑھ دے، نبی پاک نے صحابہ دا شان کی ہے، اللہ دے نبی پاک نے اپنے صحابہ دی کیویں تربیت کیتی ہے، توجہ فرمانا ذرا روایت سننے اربعہ دے اندر ذرا بہار پیدا کرو، میں تہاڈا سینہ ٹھارا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرما نے، توجہ فرمانا ذرا سارے ذرا میرے ول ویکھیا جے، اللہ دے نبی پاک نے تشریف فرما نے تے باہروں ایک بندہ لاٹھی ٹیکدا ٹیکدا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا۔ حضرت سی وقار میرے ول ویکھیا جے، میں پریکٹیکل طور تے حدیث پاک سمجھا دیا، اللہ دے نبی نے تشریف فرما نے تے بندہ ٹیکدا ٹیکدا ٹہندا ٹہندا نبی علیہ السلام دے کول آ گیا۔ حضرت سی وقار نے آ کے اللہ دے پیغمبر نو 7 گزر پیش کیتے، مل کے بولو کنے
سات عذر پیش کیتے. پہلا عذر کہندا اللہ دے نبی جی میں بڈھا آدمی ہاں. دوسرا عذر اللہ دے نبی علیہ السلام جی میریاں ہڈیاں دے اندروں میں کبھی ختم ہو گئی ہے. تے تیسرا عذر ہے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میرا گھر جڑا ہے مسجد نبی تو بہت زیادہ دور ہے. چوتھا عذر ہے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں رستے دے اندر صحیح طرح چل بھی نہیں سکدا. اونچی نیوی جگہ ہے میں صحیح طرح چل بھی نہیں سکدا. تے پنجواں عذر ہے السبا رستے دے اندر درندے بڑے اللہ دے نبی جی سب ٹھوئے بڑے درندے بڑے موسی چیزاں بڑیاں اللہ دے نبی جی میں انہاں دا خدشہ کتے کٹ نہ لین میرے نقصان نہ پہنچا دین. تے چھواں عذر ہے وان آما میں اکھاں تو بھی نبی نہ. تے ساتواں عذر ہے ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد اللہ دے نبی جی میرے کول پانچا بھی کوئی نہیں میرے کول بھتیجا بھی کوئی نہیں تے میرے کول پتر بھی کوئی نہیں کہ جڑا پکڑ کے لے کے آوے تے مسجد دا راہ دکھلا دے. اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں تواڈے کولوں ایک فتوی لین واسطے آیا. نبی علیہ السلام نے سات عذر سنے تے فرمایا کیڑا فتوی لین واسطے آئے ہو. اور سنو پورے والا دے رہنے والو گردو نواز وانے والو اج دا میرا جتھوں تک پیغام جائے. اللہ دے نبی علیہ السلام نو فرمان لگا اللہ دے نبی جی مینوں اے فتوی دے دیو کہ میں اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کراں کہ نہ پڑھیا کراں. میرے نبی تے ہے ہی بڑے رحیم نے ہے ہی میرے نبی بڑے کریم نے. نبی علیہ السلام نے دیاں ساتوں نشانیاں سنیاں ساتوں عذر سنے. اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی تیرے باجر دے اپنے گھر دے اندر ہی جا کے نماز پڑھ لیا کر. حضرات میں سننے عربہ دے اندر پڑھیا صحابی رسول اٹھے تے جلدی دے نال بھجدا باہر گیا. اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں نظراں وی تے ٹکیاں نے. جس ویلے مسجد نبی تو باہر گیا تے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول نو بھیجیا. اللہ دے نبی دے کول دوبارہ لے کے آ گئے. نبی علیہ السلام نے اس بڈھے صحابی دے کولوں ایک سوال کیتا. اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی مینوں اس گل دا جواب دے دے اسمعت صوت الاذان بالبیت الذی انت فیہ. اپنے جس گھر دے اندر رہنا ہے کنا دے نال اذان دی آواز سننا ہے کہ کنا دے نال اذان دی آواز نہیں سندا. اب ایک لے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی زندگی دے اندر جھوٹ دا تصور بھی کوئی نہیں. اور لوگوں شمس الحدیث سالانہ کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ جھوٹ کو توبہ کرو. اللہ دے نبی علیہ السلام دے میں سے صحابہ دی سیرت پڑھیے. حضرات میں نبی علیہ السلام دے خلفائے اربعہ نو پڑھیا ہے عشرہ مبشرہ نو پڑھیا ہے. نبی علیہ السلام دے اکابر صحابہ نو پڑھیا ہے اساغر صحابہ نو پڑھیا ہے متفضل مین نو میں پڑھیا ہے. نبی علیہ السلام دے ایک صحابہ دی میں سیرت نو پڑھیا ہے. حضرات دے ذی وقار میں بدری صحابہ نو پڑھیا ہے احدی صحابہ نو پڑھیا ہے حنینی صحابہ نو پڑھیا ہے مکی اور مدنی تمام صحابہ دی میں سیرت نو پڑھیا ہے. انہوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے. ایک صحابی رسول بھی منو جھوٹا نظر نیچے آیا. ایک صحابی رسول دی زندگی دے اندر بھی منو رائی دے دانے دے برابر بھی جھوٹ نظر نیچے آیا. حضرات کی کرا میں تیریاں کوٹھیاں نو کی کرا میں تیریاں بگلیاں نو کی کرا میں تیریاں پیسیاں نو. تیری تے میری گل ہونی دیر تک مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک اپنی زبان کی طرف سے ٹھکی جھوٹ نہیں بول دیندے. وہ لوگوں میرے ہاتھ دے اندر قرآن جو پوچھو میرے علماء دے کولو منو پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے. اج 30 پارے پڑھ کے جڑا بندہ جھوٹ نہیں چڑھدا. اج 30 پارے پڑھ کے جڑا بندہ منافقت دی سیڑھی چڑھدا ہے جھوٹ نہیں چڑھدا. منو پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے. نہ اللہ دا صرف قبول کردا ہے نہ اللہ دا عدل قبول کردا ہے نہ فرض قبول کردا ہے نہ نفل قبول کردا ہے نہ اشراق قبول کردا ہے نہ ضحا قبول کردا ہے نہ چاہت قبول کردا ہے نہ قصود قبول کردا ہے نہ خصوص قبول کردا ہے. اللہ پاک اس بندے دیاں نیکیاں دا بھار نیچے پاوندا جڑا اپنی زندگی دے اندر سچ والی دولت نہیں لے کے آ جاندا. یار جھوٹ تو توبہ کر بھائی جان رب دی قسم میں دیکھ لیا. میں اج دوسریاں تیسریاں دی گل نہیں کرنی تہاڈی سنجیدگی دیکھ کے میں ایک پیغام دینا. میں دیکھ رہا کہ ساڈے اہل حدیثاں دے گھر اجڑ گئے جھوٹ دے بندیاں دے نال رب دی زمین بھر گئی. جے موبائل پکڑنا تے موبائل تے جھوٹ جے گھر دے بندے دے گھر دے اندر جھوٹ. یار جھوٹے بندے دا قرآن نہ تعلق نہیں جے. بھائی جان رب الیدین کرنا سنت ہے اونچی آمین کہنا سنت ہے پیروں نہ پیر ملانا سنت ہے. ایک گل تے سچ بولنا میرے مدینے والے مرشد دی سنت ہے میرے مدینے والے دی نایاب تے محبوب سنت.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی اذان سننا ہے کہ نہیں سننا؟ اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی ضرور میں اذان دی آواز سننا سنو پورے والا دے رہنے والوں میں جڑا سنجیدہ پیغام دینا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عبداللہ ابن ام مکتوم جی اذان دی آواز سننا کہ نہیں سننا صحابی رسول کے نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کرنا دے نال اذان دی آواز سننا میرے ول ویکھیا جے اللہ دے نبی پاک نے جس ویلے انی گل سنی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی واجبے کہ مسجد کے اندر آکے نماز پڑھیا کر تے نماز بھی باجماعت پڑھیا کر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھے نبی نے صحابی دی تربیت کر دیتی ہے اگلی مسجد دی بات سنا کے تہاڈا ایمان تازہ کرنا اللہ دے نبی پاک نے فجر ویلے گل دسی ہے میں حوالے دا ذمہ دار نبی پاک نے فجر ویلے تربیت کر دیتی ہے زہر دی نماز دا وقت آیا صحابی رسول اذان تو پہلے مسجد دے اندر آ گئے عصر دی نماز دا وقت آیا اذان تو بعد مسجد دے اندر آ گئے مغرب دی نماز دا وقت آیا تے جماعت دے نال صحابی رسول مل گئے نبی علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تے پہ گئیاں نے تے اللہ دے نبی نے ویکھیا کہ 5 نمازاں پڑھدا ہے تے نماز بھی باجماعت پڑھدا ہے فادنا لہو نبی علیہ السلام نے پاسوں تو پکڑیا تے اپنے قریب کر لیا حضرات میں سننے اربع دے اندر پڑھیا فسمہ الی صدرہ اللہ دے نبی نو اتنا پیارا لگا نمازی بندے دے نال میرے نبی نے اتنا پیار کیتا اللہ دے نبی نے اپنے قریب بھی کر لیا تے اپنے علم نشرح لگ دے سینے نال لا لیا نبی علیہ السلام نے اپنے گلے دی مالا بنا لیا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے دی مالا بنا لیا تے میرے نبی دا کلیجہ ہلے بھی جے ٹھریا اللہ دے نبی پاک نے نماز دے نال شوق ویکھیا ادھر میرے ول ویکھیا جے پاسوں تو پکڑ لیا تے سیدنا بلال نو بلایا اللہ دے نبی پاک نے اس نبی نے صحابی دا نماز دے نال شوق ویکھیا تے سیدنا بلال دے نال مسجد نبوی دا فجر دی اذان دا مؤذن مقرر فرما دیتا ہے اور میرے پیارے بھائیو نبی علیہ السلام نے نبی نے صحابی نو فجر دی اذان دتی ہے نماز دے نال شوق ویکھ کے میں کی کراں تیرے 5 لاکھ دے بیڈ نو جے تو بیڈ تے بیٹھ کے اپنی فجر دی نماز ضائع کرنا ہے کی کراں میں تیری پرانڈو نو میں کی کراں تیری لینڈ کروزر نو تیریاں گڈیاں نو تیریاں موٹر سائیکلاں نو تیری بینک بیلنس نو میں کی کراں جے تو فجر دی نماز آ کے مسجد دے اندر جماعت دے نال نہیں پڑھدا او لوگوں مینوں پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم ہے اگر مینوں تواڈے وقت دا ڈر نہ ہوے علماء دے وقت دا ڈر نہ ہوے میں احادیث کھول کھول کے درجنوں نہیں بیسیوں نہیں میں سینکڑوں دلائل تانوں ایسے دے کے جانا چاہنا جڑا فجر دی نماز جماعت دے نال نہیں پڑھدا علماء نے لکھیا کہ بڑا چور ہے جڑا فجر دی نماز جماعت دے نال نہیں پڑھدا اے شیطان ہے جڑا فجر دی نماز مسجد دے اندر آ کے جماعت دے نال نہیں پڑھدا شیطان نے اے کناں دے اندر پیشاب کر دیتا ہے وہ لوگوں مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے اج ساڈے گھر جڑے نے جنات دا ڈیرا بن گئے ساڈے گھر شیطاناں دا ڈیرا بن گئے ساڈے گھر عذاب دا ڈیرا بن گئے اج بھی او ڈنگراں نالوں بھڑی زندگی بسر کردا ہے اج بھی او عرب دے بدواں نالوں بدتر زندگی بسر کردا ہے جڑی جوان بیٹی فجر نہیں پڑھدی جدا جوان بیٹا فجر نہیں پڑھدا جدا بڈھا بابا فجر نہیں پڑھدا جدی بیوی فجر دی نماز دی چور ہے لیکن میں اس مجمع دے اندر اپنے بزرگاں نو سلام کرنا چاہنا کہ جنہاں نے 80 سال دے عمر دے اندر اللہ دی قسم فجر دی نماز دے چور نیچے بنے انہاں نے آ کے فجر دی نمازاں جماعت دے نال پڑھیاں جے آ کے اپنے اللہ پاک کو راضی کیتا یار چند دن کے فجر دی نماز پڑھ کے ویکھ چند دن پہلے نا میں ایک بندے نے پوچھیا ادھر میرے ول آخری باتاں توجہ میرے ول میں نے ایک بندے نے پوچھیا میں کہیا یار اللہ دی مینوں عزت دی قسم سچی گل میں تانوں سنان لگا گلاں گلاں دے وچ میں پوچھیا کنے دن ہو گئے فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھے پتہ مینوں کی کہن لگا حضرت شورت صاحب کہن لگا قاری صاحب جدوں دی میں ہوش سنبھالی ہے میں اج تک فجر دی نماز جماعت دے نال نہیں پڑھی بھائی جان میں کی کراں تیریاں جوانیاں نو کی کراں میں تیرے ایم فل نو کی کراں میں تیریاں ڈگریاں نو جے تو فجر دی نماز دا چور ہے اللہ دی قسم تو شیطاناں نالوں ڈنگراں نالوں بھڑا ہے میں تمہوں شیخ ابن باز رحمہ اللہ دا فتویٰ المجموع دے اندروں پڑھ کے سنانا شیخ صاحب نے لکھیا جڑا بندہ رات نو
پلانٹ بنا کے سوندا ہے کہ میں فجر ویلے نہیں اٹھنا مینوں گھر والے نوں کہہ کے سوندا مینوں فجر ویلے نہ اٹھایا جے شیخ صاحب نے لکھیا کہ راتوں رات مر گیا پھر کفر دی موت مرے گا میں تمہانوں جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث سنانا نبی علیہ السلام نے فرمایا فہو الخبیث روایت مسلم پاک کے اندر فہو الخبیث نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان ہے جڑا فجر دی نماز جماعت کے نال نہیں پڑھتا بلکہ میں ایک سننے اربا کے اندر پڑھیا ما قال شیطان فی اذنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز اٹھ کے نہیں پڑھ لیندا سمجھ لو شیطان نے اودے کناں دے اندر آ کے پیشاب کر دیتا ہے یار دیکھو ادھر میرے وال میں تمہیں ادھا منٹ دینا ذرا سوچو ہاں کنے دن ہو گئے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی کنے دن ہو گئے تہجد پڑھی نو ہاتھ کھڑا کرن دی لوڑ نہیں ذرا سوچو اپنے دماغاں دے اندر بھائی جان اس کانفرنس دا ایک مقصد ہے اس اکٹھ دا ایک مقصد ہے ان اخراجات دا ایک مقصد ہے ان اوقات دا ایک مقصد ہے کہ آل حدیث دا بچہ بچہ نمازی بن جائے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی اذان دا ادھر میرے وال ویکھیا جی آخری بات فجر دی اذان دا مؤذن مقرر فرما دیتا ہے تے میں بخاری دے اندر پڑھیا ذرا بہار پیدا کرو میں حدیث مکمل کراں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی اذان دا مؤذن مقرر فرما دیتا ہے بڈھے دے نبی نے سیابی نو آخری باتاں دے میرا سلام حضرات میں بخاری دے اندر پڑھیا اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ قصبہ موطا دا سفر فرمایا اللہ دے نبی پاک نے سفر کیتا ہے لمبا سفر ہے اللہ دے نبی پاک نے کم و بیش ایک مہینے دا سفر کیتا ہے اللہ دے نبی دے اکابر صحابہ نال نے پیچھے نبی علیہ السلام نے ویکھیا اگر اللہ دے نبی نے ایک مہینے واسطے اپنے مسلح مسجد نبی کا امام بنایا تے نبی نے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم نو بنایا آؤ لوگو پھر اس مسجد کے اندر ساڈا پیغام کی ہے فجر دے نمازی بنو ظہر دے نمازی بنو مغرب دے نمازی بنو عشاء دے نمازی بنو نماز پڑھیا کرو تے نماز بھی با جماعت پڑھیا کرو اللہ دے نبی پاک نے تہاڈی گارنٹی دیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جڑا بندہ پانچ نمازاں پڑھدا ہے ادھر میرے ول میں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ نمازاں پڑھدا ہے قرآن محجلین قیامت والا دن ہوئے گا میں اپنے حوض سے آ جاواں گا میں بازو تو پکڑ لواں گا تے بازو تو پکڑ کے میں اللہ پاک دی جنت دا مہمان بنا دیاں گا آئیے لوگو جی اللہ دی نبی پاک دے ہتھاں دے اندروں جامع حوض لینا چاہتے جے اللہ دا میں نہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میرے ول ویکھیا جے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا کدے نماز دے اندر کوتاہی نہ کریا جے اللہ دی قسمیں گجڑ کے او لوگ جڑے فجر دی نماز نہیں پڑھتے حضرات بے گھر ہو کے او لوگ جڑے فجر دی نماز نہیں پڑھتے میں ویکھیا کئی لوگاں نوں اللہ دی قسمیں کاروبار بھی گجڑ گیا انہاں دے بچے نافرمان نے جے فجر نہیں پڑھدا یار کی لینا ہے دنیا دے جے اللہ پاک نے تینوں 5-6 فٹ دا قد دیتا ہے بھائی جان جے رب نے 6 فٹ دا قد کیتا ہے نا ایدی قدر کریا کر فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھیا کر حضرات عظیم کر میں فیصلہ آباد تو ایک طویل سفر کر کے آ کے ایک چھوٹا جہا خاموش پیغام دینا چاہنا او لوگوں جے ایک بچہ بھی اہل حدیث دا نمازی بن گیا نا رب دی قسمیں تہاڈی تے میری آخرت بن جائے گی اپنے بچیاں دی حاضری لایا کر کے تو فجر دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اپنی بیوی نو پوچھیا کر اپنی بیٹی نو پوچھیا کر اپنے گھر والے نوں پوچھیا کر 10 فجر ویلے اٹھیا ہے کہ نہیں اٹھیا انشاءاللہ پڑھاں گے نا فجر دی نماز اللہ سونیا جنہاں نے ہاتھ ہلے نہ کرے تے مالکا جنہاں نے ہاتھ چک لے نے اے اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں بیت اللہ دے سامنے بیٹھ کے فجر دی نمازاں ادا کرن دی توفیق عطا فرما آمین الحمدللہ